वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुम मिनल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। व क़ाल तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ई रोज़ दर बुस्तां सरा तोतियाने खुशनुमा कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। और बुलबुले भी जाके हर सूले लेके हर एक गुल की बो करती थी बाहम गुफ्तगू कशफत तुजा बिजमाली। और कुमक में भी शौक में डाले हुए सरतौक में कहती थी अपने ज़ौक़ में हसनत जमीउ खिसालिही। चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे। लाजिम है इसको यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. ہر قوم کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی عبادت کا دن دیا. یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، نصارہ نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کے دن کا انتخاب کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو عبادت کے لیے جمعے کا دن عطا فرمایا. اس پہ کہیں الحمدللہ. مجھے اور میری امت کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن جو ہے وہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے کے دن کی قدردانی کی توفیق دے، اور خاص طور پہ جب جمعے کی نسبت رمضان کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی برکات اور اس کے فضائل اور اس کی عظمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں. جمعے کے دن کو افضل الایام کہا گیا، سید الایام بھی کہا گیا، کہ جمعے کا دن سارے دنوں میں سے افضل دن ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے. اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے. ہم جب سابقہ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے جمعے کے دن وجود میں آئے. جیسے ان میں سے ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. جمعے کے دن ان کا جب وجود بنا ہے، پھر خالق کائنات نے جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی ہے. اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. ظاہر بات ہے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ساری انسانیت ہی پیدا ہوئی. انسانیت کا سلسلہ چلا ہے آدم علیہ السلام سے. تو بہرحال خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن بنایا، اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی. پھر قرآن پاک کا یہ قصہ ہے کہ اسجدوا لآدم، کہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا فرشتوں کے ذریعے سے، وہ بھی جمعے کا دن تھا. اور اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلافت بخشی ہے، اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے. قرآن پاک میں یہ قصہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے مبارک سر پر خلافت کا تاج سجایا ہے، اپنی نیابت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، تو فرمایا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ ان واقعات کو سن کر ہم سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسی خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے کہ جو دن اللہ کی نگاہ میں مبارک تھا، عظمت والا تھا، شرافت والا تھا، اہمیت کا حامل تھا، اللہ پاک نے وہی دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ نے زمین پہ اتارا، میں قصے کی طرف نہیں جاؤں گا، تو فرمایا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ آدم اور اماں حوا کی توبہ کی قبولیت جبل رحمت پہ ہوتی ہے، جو میدان عرفات کے اندر ہے۔ وہاں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلام اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یوں کہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے جو قبول فرمایا ہے وہ جمعے کا دن تھا۔ اس حیثیت سے بھی جمعے کا دن بڑا اہم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ کو خالق کائنات جمعے کے دن میں قبول فرما رہے ہیں، تو اگر ابن آدم جمعے کے دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آتا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، کشتی میں ماننے والوں کو سوار کر لیا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے پہ لگتی ہے، اللہ پانیوں سے نجات عطا کرتے ہیں، تو وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا کہ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ لگایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے سن رکھا ہے۔ ان کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا، ان کا آگ میں ڈالا جانا، پھر آگ کا ان کے لیے گلزار بننا، سلامتی والا بننا، کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کُلَّا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو فرمایا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، پھر قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر، 5 سے 6 مرتبہ اب تک بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی ہے تو وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور جب تعمیر مکمل کر کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم سے یہ جو آپ نے کام لیا ہے اس کام کو ہم سے قبول بھی فرما لیجیے، دعا کی ہے۔ یہاں سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، ایک کام ان کے ذمے لگا تھا ابراہیم علیہ السلام کے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی ہے، اللہ کے حکم سے ہی تعمیر کیا۔ اب اگر میں یوں کہوں تو بے جانی ہوگا، اگر ابراہیم علیہ السلام
بعد میں قبولیت کی دعا نہ بھی کرتے تو اللہ نے قبول تو کر لیا تھا. بولو یار، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، اللہ کی اجازت سے گھر کی تعمیر ہوئی تو اللہ نے قبول تو فرما لیا. قبول کیا تو اللہ پاک نے تعمیر کروائی. اب بعد میں دعا نہ بھی کرتے تو قبول تھا. لیکن امت کی تعلیم کے لیے، اس انسان کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے اس کی قبولیت کے لیے الگ سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں. جیسے رمضان مکمل ہوا، ہو گیا بس چند گھنٹے رہ گئے، الحمدللہ کہنا چاہیے یا جان چھٹی؟ کئی ایسے بھی ہوں گے بیچارے من چلے، وہ کہیں گے کہ یار شکر ہے جان چھٹی ہے، اس طرح لوگ کے کھاندے سے چھپ چھپ کے کھاتے تھے، لیکن ادب و احترام نہیں رہا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، بڑے لوگوں کو دیکھا، عاقل بالغ صحت مند تندرست سرعام کوئی سیب کھا رہا ہے، کوئی کیلا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پرواہ ہی نہیں ہے کہ روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ. پھر یہ لوگ عید والے دن سب سے آگے پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں. پھر بار بار گھڑی پہ نگاہ ہوتی ہے کہ کیڑا ٹائم ہوئے مولوی عید اللہ اکبر کہے تو ساڑی اتھوں بھی جان چھٹے. ہاں ہم اسی معاشرے کے رہنے والے لوگ. بہرحال رمضان الحمدللہ آج مکمل ہو رہا ہے. رمضان جانے کی خوشی نہیں، رمضان جانے کی خوشی نہیں، رمضان پورا پانے کی خوشی کہ اللہ نے اس فانی زندگی میں ہمیں رمضان کا مہینہ مکمل پانے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. بہرحال میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اپنے اللہ سے ہاتھ پھیلائے کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. یا اللہ جو آپ نے ہم سے کام لیا ہے، اگرچہ یہ کام اللہ کی اجازت سے ہوا، اللہ نے پہلے سے قبول کیا ہوا تھا، بعد میں پھر سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ اگر تمہارے ذمے کوئی کام لگے نا، اس کام کو پورا ہو کر لینے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے کہ یا اللہ کام کرنا میرا کام تھا، مولا اس کو اپنی توفیق سے قبول بھی فرما لے. روزے رکھے، اللہ نے کام ذمے لگایا. کیوں بھی ایسا ہے؟ روزے رکھے، اللہ نے کام ذمے لگایا. صبح سحری کی، شام کو افطاری کی. روزے رکھے، کام ذمے تھا. قرآن پاک کی تلاوت، تراویح پڑھنا، یہ کام ذمے تھا. نمازوں کی محافظت کرنا، یہ کام ہمارے ذمے تھا. اور نمازیں تو انشاءاللہ ہمارے ہمیشہ ذمے ہیں اور ہم کوشش کر کے ان کو پورا کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، ہم نے کام سمجھ کے، ڈیوٹی سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کہہ دو کیا نا. تو اب نعمت کیا ہوگی؟ مکمل ہو گئی نا. اللہ نے کام ہمارے ذمے لگایا، ہم نے اس کو کیا کیا؟ پورا. اب اس کام کے پورا ہو جانے کے بعد دیکھو یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا. بولو، اللہ کی توفیق سے ہوا. اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، یہ کس کو چینج کرنی آتی لائٹ بھائی؟ ہیں؟ محمد کو بلاؤ بھائی، کدھر گیا؟ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق نہ ملتی تو رمضان، جیسے آج کچھ لوگ ہیں نا، اللہ کی توفیق سے ہوا. ہاں آج ہم نے 30واں روزہ رکھا ہوا ہے، وعدہ تو نہیں رکھ لیا؟ کوئی ہے روڑا؟ ہاں نہیں ہے. یہ ہماری نظروں سے یہ بات گزری ہے، بلکہ سننے میں آئی ہے. وہ جی کہندے مولویوں نے دوربین پٹھی لائی ہوئی سی.
ہاں حقیقت ہے، حقیقت ہے. آپ نے شاید خبر نہیں سنی، کوئی صحافی ہے، صحافی اس نے جناب فوراً ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے کہتا ہے کہ جناب مولویوں نے پٹھی مشین لائی ہوئی سی. بھائی مشین لگانا مولویوں کا کام ہے یا محکمہ موسمیات والوں کا؟ اول تو ایسا ہوا نہیں، بس اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے بولتے ہوئے. کوئی آج کوئی اپنی کوئی چیز دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری دنیا، پورے ملک کا روزہ کوئی اپنے سر لے سکتا؟ زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے یارو. ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. رات اگرچہ چاند نظر آیا یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. کچھ شہادتیں ملی لیکن بعد میں جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو مصدقہ اطلاعات نہیں ملی. یہی کہا گیا کیونکہ مصدقہ اطلاعات نہیں ملی. اگر یہ شہادتیں اگرچہ ملی لیکن وہ شہادتیں اس قابل نہیں تھیں کہ ان کو قبول کر کے چاند کے نظر آنے کا اعلان کیا جاتا. شریعت ہے، یہ کہ خالہ جی دا واڑا نہیں، یعنی خام کا کسی نے کہنے کی کر دو، اعلان کر دو. اچھا ایک اور بات بھی مسئلہ ہے شریف کہ اگر مطلع ابر آلود ہو، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہو، چاند نکلنے کے باوجود بھی نظر، بولو نظر، شرعی مسئلہ یہ ہے اگر بادل آسمان پہ چھائے ہوئے ہوں آپ کے دیکھنے کے باوجود یا چاند اگرچہ نکلا ہوا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آیا تو کہا گیا ہے کہ عید کو مؤخر کر دو. آپ 30 کا دن اور بڑھا دو، 30 کا عدل پورا کرنے کے بعد آپ عید منا لو. کیا خیال ہے؟ اجتیمہ روزہ نا 31واں تو نہیں، شریعت نے 29 رکھے ہیں، یہ 30 رکھے ہیں، اس سے آگے نہیں ہے.